محترم مفتی فاروق صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ رہنمائی فرمائیں کہ ہمارے اکابر کا اس سلسلے میں کیا احکام ہے، بزرگان دین کی کیا روش رہی، ہماری پرانی نسلوں نے کیا سکھایا؟ ڈاکٹر صاحب، اکابر اسلام نے اپنی زندگیوں سے اور اپنے قول سے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی شخص مردم بیزار ہو کر جی مقبول بارگاہ الہی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صوفیاء اور اکابر اسلام، محبت الہی ان کی زندگی کا آغاز تھا اور یہی اختتام تھا، اور محبت الہی میں انہوں نے جو عملی روش اور ٹریک یوز کیا وہ خدمت خلق اور تکریم انسانیت تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت بلال حبشی کو سیدنا بلال کا، اللہ اکبر، اللہ، یہ چھوٹی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ 22 لاکھ مربع میل کا امیر، ایک سیاہ فام شخص، سبحان اللہ، جس نے ایک زندگی کا بڑا حصہ غلامی میں گزارا ہو، اس کو سیدنا کہے، اللہ اکبر، یہ تکریم انسانیت ہے۔ واہ، دختر پیمبر صلی اللہ سیدہ زہرا جی سلام اللہ علیہا کے پاس ایک شخص آیا جو محتاج، مفلس اور نادار تھا۔ جی، سوال کر لیا۔ اہل بیت اعظام کی یہ عادت تھی، گھر میں کچھ نہ رکھتے، جو آتا بانٹ۔ اتفاق دیکھیے، اس وقت گھر میں کچھ نہ تھا۔ سیدہ کائنات کے پاس ان کی والدہ کی طرف سے عطا کردہ ایک چادر پڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ، وہی چادر ایک یہودی کے ہاں فروخت کی اور اس غریب کی مدد فرمائی۔ علامہ اقبال نے اس پر لکھتے ہوئے کہا، بہر محتاج دلش گونا سوخت، کہ با یہودی چادر خود را فروخت۔ سبحان اللہ، یہ تکریم انسانیت ہے۔ آگے بڑھیے، امت میں آپ کو اس طرح کی ہزاروں واقعات، جی، بہت بڑے شیخ احمد رفاعی، اتنے بڑے شیخ جن کو زمانے کا غوث کہا، بے شک، جن کے بارے میں اکابر صوفیاء اور اولیاء نے بالاتفاق کہا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب یہ روضہ رسول پر حاضر ہوئے جی، تو رسول اللہ نے روضہ انور سے ہاتھ باہر نکال کر ان سے مصافحہ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان، یہ نوازش، یہ عطا ہوئی حضرت رفاعی سلسلے کے بانی؟ جی بالکل، شیخ احمد رفاعی جن کا مزار مبارک عراق میں ہے۔ اچھا، آپ ولی کیسے بنے اور غوث کیسے بنے، اس کا آپ نے خود مرحلہ بیان فرمایا کہ میں نے کوئی اور تو طویل ریاضت اور عبادت نہیں اختیار کی، بلکہ میں عام سادہ مسلمان، بس مسیب نامی بستی میں اکثر لوگ معذور رہتے تھے، اچھا، جن سے دیگر امراء، اغنیاء اور خوشحال لوگ کنارہ کش تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ میں بندہ خدا، میں عاجز و فقیر، روزانہ صبح اس بستی میں چلا جاتا اور شام تک معذوروں کی خدمت کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی کے میں کپڑے دھو دیتا، کسی کو ہاتھ سے کھانا کھلا دیتا اور کسی کو نہلا دیتا۔ ایک معذور کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بے شک، وہی سمجھ سکتا ہے جس کے گھر میں کوئی اس طرح کا شخص ہو۔ تو شیخ احمد رفاعی کہتے ہیں کہ اس خدمت کو میں نے مسلسل جاری رکھا، نتیجتاً میرے رب نے مجھ پر اپنی رضا کا ابر برسایا اور مجھے اپنا تقرب بخش۔ سبحان اللہ۔ ہمارے صوفیاء نے یہی کہا۔ حضرت مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں، خیر کن بخلق بہر ایزدت۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی رضا کے لیے تم مخلوق کے ساتھ خیر اور بھلائی کرو۔ خدا کی رضا پانے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے۔ حضور غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا بھی یہی طور طریقہ تھا۔ آپ کی مجلس رہتی ہی غربا اور عام لوگوں میں تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کی کوئی غریب شخص بھی اپنے گھر دعوت دیتا تو یہ سوچے بغیر کہ یہ غریب ہے، اس کی دل جوئی کے لیے تشریف لے جاتے۔ کسی کو مالی اعتبار، یعنی ان کو جو ان کے پاس اموال آتے ان کے اپنے بزنس سے، جی، جو ان کی زمینیں تھیں، وہ بھی غربا میں تقسیم فرماتے۔ اللہ اللہ، جو امارات تحائف پیش کرتے آپ اس وجہ سے قبول فرماتے کہ میں اس کو غربا تک ڈلیور کر دوں، تو ادھر سے لیتے، ادھر انسانوں میں تقسیم فرما دیتے۔ آپ کو کھانا کھلانے کا بڑا شوق تھا،
آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر فقیر کے پاس روئے زمین کی تمام دولت ہو تو بھوکوں کو کھانا کھلانے پر سخت۔ اور آپ نے خود فرمایا سبحان اللہ کہ عبد القادر نے پوری زندگی میں جو خلاصہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا قرب جتنا جلدی بھوکے کو کھانا کھلانے سے ملتا ہے، سبحان اللہ حضور، کسی اور عمل سے نہیں سبحان ملتا۔ اللہ۔ اس لیے مساکین، یتامہ اور اللہ کے بندوں کو کھلانا یہ بہت عظیم کام ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے حافظ شیرازی کا شعر پیش کرنا ہے، اور وہ بھی آپ کے سامنے سبق سنانے کے لیے۔ آپ کی عنایت۔ آپ فرماتے ہیں آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستاں مروت با دشمناں مدار۔ کیا بات۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس زمین کا آرام و راحت اور آخرت کا بھی آرام و راحت ان دو حرفوں کی تفسیر میں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ دوستوں کے ساتھ خوب شفقت، مہربانی، پیار اور تکریم سے پیش آؤ، جو دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی خیر اور بھلائی اور حسن سلوک اختیار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت حافظ شیرازی ایک اور مقام پر یوں فرماتے ہیں مباش در پہ آزار ہر چے خواہی کن کہ در شریعت ما غیر از این گناہ نیست۔ آپ فرماتے ہیں کسی کو بھی اذیت نہ دو، اور اس کے علاوہ جو چاہے اپنا زندگی کا دورانیہ بسر کرو، لیکن کسی کو اذیت نہ۔ بعض لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو بے ضرر انسان ہوتے ہیں۔ بھئی کسی کا بھلا نہ کر سکو تو کم از کم اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور اس کی عزت اور ناموس پر کسی طریقے سے اٹیک نہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ یہ کرنا اس لیے کہ ہماری شریعت میں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ کیا بات۔ شیخ سعدی کا یہ شعر تو ضرور سنانا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں طریقت بجز خدمت خلق نیست، بے تسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ آپ فرماتے ہیں طریقت تو نام ہی تکریم اور خدمت خلق کا ہے، جو یہ کرے گا اسے بہت آسانی سے وہ ٹریک پر چلتے چلتے اللہ کا قرب ملے گا جس پر اکابر صوفیہ چلتے ہیں۔